کسی کو اگر اپنے خواب میں لانا ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ جی بالکل ایسا پوچھتے ہیں لوگ، اور یہ ہم نے کئی دفعہ تذکرہ بھی کیا کہ ہمارے جو عزیز و اقارب فوت ہو جائیں جی، اور مثلا کسی کے والد فوت ہوئے ہیں، کسی کی والدہ ہیں، کسی کے بھائی ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ خواب کے اندر آئیں، ملاقات ہو، کیونکہ اس سے تھوڑی سی انسان کے دل کو اطمینان ہو جاتا ہے، تھوڑی سی تسلی ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم کئی مہینے اگر اپنوں کو نہ دیکھیں یا اپنوں کے پاس نہ جائیں تو ایک اداسی سی ہوتی ہے، تو ایسے ہی جو ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلے جائیں تو ان کو نہ دیکھیں تو اداسی تو ہوتی ہے، اور پھر انسان چاہتا ہے کہ میرے مرحوم والد، میرے بھائی یا اس طرح کے جو عزیز رشتہ دار ہیں وہ ہمارے خواب کے اندر آئیں۔ تو اب اگر خواب کے اندر نہ آئیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ وہ ناراض ہیں۔ جی، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ خواب کے اندر نہیں آ رہے تو کیا وہ ناراض ہیں؟ نہیں، یہ ناراضگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ ہاں، اگر آپ کسی کو خواب کے اندر لانا چاہتے ہیں تو پھر وہی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کی ایک قسم یہ ہے کہ جو کچھ آپ سوچتے ہیں وہ آپ کے خواب میں آ جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے، یعنی ایک قسم تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، گویا کہ اس کا ایک حل یہ ہے کہ آپ جس کسی کو خواب میں لانا چاہتے ہیں یا اس کے بارے میں خواب دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ تصور میں اس کو رکھیں کہ میرے والد صاحب تھے اور میری والدہ تھی، میرے بھائی تھے، تو ان کو ذہن کے اندر لے کر آئیں سوچتے ہوئے۔ آپ حتیٰ کہ رات کو آپ جب سو رہے ہیں، آپ جب دعائیں پڑھ رہے ہیں سونے کی، تو اس وقت بھی تصور میں لے کر آئیں کہ کس طرح میں سوتا تھا، ساتھ کی چارپائی پہ والد محترم لیٹا کرتے تھے، میں سوتا تھا اور ساتھ والی چارپائی پہ والدہ محترمہ تھیں، اور کیسے میں بچپن میں جب سوتا تھا تو میں اپنی والدہ کے بستر پر ہی سویا کرتا تھا۔ تو یہ چیزیں انسان تصور میں لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس چیز کے بارے میں انسان سوچتا ہے پھر وہ خواب بن جاتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان ان جگہوں کو دیکھے جہاں پر وہ جایا کرتے تھے، وہ ان کے کمرے کو دیکھے، فزیکلی دیکھے، ان کا کمرہ ہے، ان کا بستر ہے، اگر والد صاحب کی کوئی چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ کئی لوگوں نے اپنے مرحوم والدین کے یا والد کے وہ کپڑے جو ان کے جسم سے اترے ہوتے ہیں وہ ان دھلے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی سال ہر سال گزر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے اپنے والد صاحب کی خوشبو آتی ہے۔ تو ان جگہوں کی طرف جائیں جہاں آپ کے وہ مرحوم والد یا آپ کے بھائی جایا کرتے تھے، تو اس سے بھی جو ہے نا انشاءاللہ وہ نظر آ جائیں گے۔ اور تیسرا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، کیونکہ ہر چیز کا حل تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا، اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے کہ وہ کس کو خواب میں لائے کس کو نہ لائے، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اور یہاں پر خاص طور پہ انسان کو، بندہ مومن کو سب سے بڑی جو چاہت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ خواب میں اسے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے، یہ چاہت ہوتی ہے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے بڑے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے بڑے بڑے وظائف کیے ہیں، اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی خواہش ہے کہ آپ کا دیدار ہو خواب کے اندر، تو اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، زیادہ سے زیادہ درود پڑھا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کا مطالعہ کیا جائے زیادہ سے زیادہ۔ آپ جتنا کسی شخصیت کے قریب ہوں گے، اب میں نے عرض کیا نا کہ آپ ان جگہوں کی طرف جائیں جہاں وہ جایا کرتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے کتابوں میں محفوظ ہے، احادیث میں محفوظ ہے، ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کیا کیا کرتے تھے، کیا فرمایا کرتے تھے، عبادت کا کیا انداز تھا، یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اور یہ دیدار کی خواہش ایسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ میرے کچھ بھائی ہیں جنہیں میں نے ابھی نہیں دیکھا۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول ہم بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا تم تو میرے صحابی ہو، اور میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی بہت دیر بعد آئیں گے، اور ان میں سے ہر کوئی یہ چاہے گا کاش میرا سب کچھ لے لیا جائے، میرا مال و متاع، میرے گھر والے، میرے بیوی بچے، سب کچھ لٹ جائے، لیکن مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ تو یہ چاہت بہت بڑی چاہت ہے، لیکن اسے پانے کے لیے زیادہ سے زیادہ درود پڑھا جائے، زیادہ سے زیادہ آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی جائے گی تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک
دل سے جب دعا نکلتی ہے تو اس میں اثر بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا